سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللاعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک اور درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ اس سے بہتر درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، عشر مجالس کی آج آخری نشست ہے اور بندہ حقیر کی آج یہ تیسری گفتگو ہے۔ گفتگو تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہے۔ آپ کی خدمت میں سورہ مبارک ملک کی ابتدائی 2 آیات سرنامہ سخن قرار دی گئیں۔ ارشاد حضرت اقدس ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، بادشاہت ہے، اقتدار ہے۔ یہ وہی ہے کہ جس نے ہر شے پر قدرت رکھی ہے اور موت و حیات کو خلق کیا ہے، اور اس نے تمہیں موت و حیات سے اس لیے دوچار کیا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون ہے کہ جو اچھا عمل انجام دینے والا ہے۔ وہ پروردگار ناقابل شکستہ ذات ہے، عزت والا ہے، غلبے والا ہے، اور وہ بڑا مہربان اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ گفتگو کل جس طرف گئی، میں چاہتا ہوں کہ اسی سے ہی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ ذہنوں میں ہوگا کل آپ کی خدمت میں چند ایک آیات قرآنی کا بیان آیا کہ جس کے ذریعے سے یہ آشکار ہوا کہ پروردگار نے بعد رسول اہل بیت کو ولایت کے لیے چنا، امامت کے لیے چنا۔ آج تھوڑا سا ملک کے اعتبار سے گفتگو کرنی ہے، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو لطف محسوس کریں گے۔ ایک چھوٹا سا ایک پیغام ہے، زیادہ آج تفصیل نہیں ہے کیونکہ میرے بعد پھر انشاءاللہ قبلہ مولانا شجاعی صاحب بھی تشریف لائیں گے، وہ بھی خطاب فرمائیں گے، اور مجھے بھی یہاں سے کسی اور جگہ پہنچنا ہے، تو اپنے معینہ وقت میں ایک مختصر گفتگو کرنی ہے۔ بس جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ توجہ میری طرف رکھیں انشاءاللہ۔ تو ملک خدا کا ہے، بادشاہت خدا کی ہے، اقتدار خدا کی ہے، سلطنت خدا کے پاس ہے، اور قرآن میں کئی ایک مقامات پر اس چیز کا ذکر ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی خدا کے لیے ہے ملک، اسی خدا کے لیے ہے بادشاہت، اقتدار اس کا ہے، قوت اس کی ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ سورہ مبارک آل عمران میں خدا نے ارشاد فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مشہور آیت ہے، نماز کی تعقیبات میں بھی اس آیت کو پڑھا جاتا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہم، اے میرے پروردگار، تو کون ہے؟ مالک الملک،
جو ملک کا مالک ہے، ملک اس کے ہاتھ میں۔ اچھا، ملک کا مطلب کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، ملک کا مطلب کوئی کنٹری نہیں ہے، ملک کا مطلب کوئی جغرافیائی خطہ نہیں ہے، ملک کا مطلب ہے بادشاہت، سلطنت، اقتدار، حکومت۔ یہ میں مسلسل ترجمہ کر رہا ہوں، پرسوں بھی کیا، کل بھی کیا، میرے بچوں کے ذہنوں میں محفوظ رہے۔ حقیقی حکومت خدا کی ہے، حقیقی ملک خدا کا ہے۔ کل آیت پڑھی تھی کہ خدا قیامت کے دن سب کو مارنے کے بعد، یہاں تک کہ وہ کہ جو سب کو مارتا ہے اسرائیل، جب وہ اس کو بھی موت آئے گی تو خدا سوال کرے گا لمن الملک، بادشاہت کس کی ہے، حکومت کس کی ہے، اقتدار کس کا ہے، کس کے ہاتھ میں طاقت ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جو جواب دے۔ تو قرآن کہتا ہے خدا خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار، حکومت اسی کے لیے ہے کہ جو واحد ہے، حکومت اسی کے لیے جو قہار ہے۔ ٹھیک ہے، کس کا ہوا اقتدار؟ اللہ کا۔ ملک کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اب کہا اے حبیب کہو قل اللہم مالک الملک، اے حبیب آپ کہیے کہ اے ملک کے مالک، اے حکومت کے مالک، جس کے پاس اقتدار ہے۔ پھر اگلی آیت پہ غور فرمائیے گا، تؤتی الملک من تشاء، اے میرے پروردگار تو مالک ملک ہے، اور اب تو جسے چاہتا ہے اسے ملک عطا کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہی نقطہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، یعنی حکمرانی تیری ہے، جسے تو چاہے حکمرانی دے دے، بادشاہت تیری ہے، لیکن یہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو جسے بادشاہت دے دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اور یہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو جس سے بھی چاہے حکومت کو لے لے، یعنی تیری مرضی ہے کہ جسے حکومت دے دے، اور یہ تیری مرضی ہے کہ جسے حکومت لے لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہیں آپ میرے ساتھ انشاءاللہ؟ دیکھیں ابھی تو مجلس آغاز ہوئی ہے، ابھی تو ماشاءاللہ آپ کو کافی دیر ذکر عبادت میں بیٹھنا ہے، یہ تو بھی آغاز ہے۔ یہ آیت دربار یزید میں، یزید نے اس وقت پڑھی جب امام سجاد یزید کے سامنے، یزید نے یہی آیت پڑھی کہ اللہ کے لیے ہے ملک، اور خدا جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اور خدا جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور خدا جس سے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر، خیر تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کون پڑھ رہا ہے یہ آیت؟ یزید۔ کیوں پڑھ رہا ہے؟ وہ در حقیقت سب کے سامنے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ حکومت جو میرے پاس ہے یہ مجھے اللہ نے دی، یہ جو اقتدار میرے پاس ہے یہ مجھے اللہ نے دیا ہے۔ اور حسین ابن علی شہید ہو گئے، اللہ نے ان کو حکومت نہیں دی، ان سے حکومت چھین لی۔ یہ یزید کے جملے ہیں، یعنی وہ یہ آیت پڑھ کے اس کا غلط معنی لے رہا ہے، اس آیت کو پڑھ کے اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، اپنے مفاد میں، اور خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے عزت مل گئی، اور خدا جسے چاہتا ہے رسوا کرتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اہل بیت کو رسوا کیا۔ یزید نے تو یہ آیت پڑھی، لیکن اسی دربار میں ملک کے خدا کا ایسا بھی ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے، ایک اور درود بھیجے محمد والے محمد، ماشاءاللہ، خدا سلامت ہے۔ اب تکرار نہیں کروں گا، اگلا جملہ کہتا ہوں۔ وہ تو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا
لیکن اسی دربار میں ملک خدا کا وارث موجود ہے، امام زین العابدین۔ لہذا امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس خطبے کا بیان آپ کی خدمت میں چند ایک جملوں میں عرض کرنا چاہوں گا، زیادہ زحمت نہیں دینی تھی چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا اس لیے۔ یزید نے اپنے ایک خطیب جو درباری خطیب تھا اسے کہا کہ منبر پر جا اور جا کر میرے لفظوں میں جس چیز کی تجھے تنخواہ ملتی ہے وہ کام کر۔ تو اس نے منبر پر جا کر یزید کی تعریف کی، یزید کے آبا و اجداد کی تعریف کی، اور مولا علی اور امام حسین کی شان میں گستاخی کی۔ تو مولا امام زین العابدین نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ لَقَدْ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ بچے اٹھیں گے درمیان میں، نوجوانوں سے گزارش کروں گا میری طرف توجہ رکھیں، مجلس کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، توجہ میری طرف رکھیں۔ لَقَدْ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ۔ اے خاطب، اے خطاب کرنے والے، گفتگو کرنے والے، اے خطیب، تیرے لیے بدبختی ہے، تیرے لیے عذاب ہے۔ تو نے کیا کیا؟ تو نے اللہ کی مرضی کو بیچ دیا اور لوگوں کی مرضی کو خرید لیا۔ تو نے لوگوں کی مرضی کی خاطر اللہ کو اپنا دشمن بنا دیا۔ اس کے بعد امام یزید کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یا یزید اذن لی حتی اسعد هذه الاعواد۔ اے یزید اب تو مجھے اجازت دے کہ میں جاؤں اور اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر کلام کروں۔ امام نے منبر کے لیے لفظ منبر استعمال نہیں کیا، امام نے کہا لکڑیوں کا ڈھیر۔ گویا مولا یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہی چیز اگر تیرے گھر میں ہو تو لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ہو تو منبر ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ رِزًا وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ۔ اے یزید تو مجھے اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں اور ایسے جملے کہوں کہ جب وہ میں جملے کہوں گا تو میرا اللہ راضی ہو جائے گا، اور جو بیٹھے ہوئے سن رہے ہوں گے اللہ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جب میرے مولا نے یہ جملے کہے تو فابا یزید، یزید نے منع کیا۔ تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اذن لی، اذن لہو، اجازت دے دے اس کو۔ یزید نے کہا ان صعد لم ينزل الا بفضیحتی۔ تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں اگر یہ منبر پر گیا تو اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے ذلیل نہ کر دے۔ یا علی، اس وقت تک یہ نہیں اترے گا۔ اللہم صلی علی محمد، جب تک یہ مجھے رسوا نہ کرے، جب تک مجھے ذلیل نہ کر دے۔ تو مجمع میں بیٹھے لوگوں نے کہا ما قدر ما یحسن ھذا، یہ قیدی ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بیمار ہے، اس کے ہاتھوں میں پیروں میں زنجیریں ہیں، یہ کیا بگاڑے گا تیرا؟ تو یزید نے پھر کہا انہو من اہل بیت قد زق العلم زکا۔ تم نہیں جانتے ہو یہ اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق اہل بیت کے گھر سے، علم ان کو بھرایا گیا ہے اس طرح جو حق ہے، ان کے پاس علم ہے، لہذا میں اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن بار بار جب مجمع کی طرف سے تکرار ہوا کہ نہیں تم اجازت دو تو یزید نے اجازت دی۔ امام علیہ السلام منبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، امام نے ارشاد فرمایا اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة ومحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بسبع۔ امام نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں پوری کائنات پر فضیلت عطا کی ہے۔ 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں حلم بردباری عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں سماحت یعنی بخشش
اور سخاوت عطا کی ہے. اللہ نے ہمیں فصاحت یعنی کلام کا کمال عطا کیا ہے. والشجاعہ اللہ نے ہمیں شجاعت اور بہادری عطا کی ہے. ومحبۃ فی قلوب المؤمنین اور پروردگار عالم نے ہمیں وہ چیز عطا کی ہے جو ہمارے علاوہ کسی کو عطا نہیں کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں کے دل میں ہماری محبت کو رکھا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیں یہ فقط چوتھے امام کے کلمات نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. لا یحبک الا مؤمن. اے علی تجھ سے فقط مومن ہی محبت کرے گا. ولا یبغضک الا منافق. اے علی تجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا. لہذا مومن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی. امام نے ارشاد فرمایا ہمیں 6 چیزیں عطا ہوئی. چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز کیا ہے؟ محبت مومنین کے دلوں میں. اچھا دیکھیں محبت کا تعلق ہے دل سے، پتہ نہیں چلتا ہے. مومن اور منافق کو پہچاننا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ معیار بتایا، اس لیے کہ محبت کا تعلق ہے دل سے. اب دل میں کسی کے کیا ہے کیسے پتہ چلے؟ تو صحابہ نے بھی پوچھا تھا، کس سے؟ اللہ کے رسول سے. یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا جو ہمارے برابر میں بیٹھا ہوا ہے وہ مومن ہے یا منافق؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے دل کی کیفیت کا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے سامنے علی ابن ابی طالب کا ذکر کیا کرو. اگر اس کا چہرہ کھل جائے تو سمجھ جانا مومن ہے، اگر پریشان ہو جائے سمجھ جانا منافق ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایسا ہی ہے. لہذا امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا وَالْمُحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. چھٹی چیز جو ہمیں عطا کی گئی ہے وہ یہ کہ مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے. وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ. اور 7 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں کائنات کے ہر انسان پر فضیلت دی گئی ہے. وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ توجہ کا طالب ہوں، یہ بیان کروں گا آپ کی زحمت ہے تمام. بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ مُحَمَّدًا. پہلی چیز جس کے ذریعے سے ہمیں فضیلت دی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ نے جس نبی کو چنا جو کہ محمد مصطفیٰ ہیں وہ ہمارے گھرانے سے ہیں. وَمِنَّ الصِّدِّيقِ. صدیق اکبر یعنی علی ابن ابی طالب ہمارے گھر سے ہیں. وَمِنَّ الطَّيَّارِ یعنی جعفر طیار ہمارے گھر سے ہیں. وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسول اللہ ہمارے ہی گھر سے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا شیر حضرت حمزہ سید الشہداء. وَمِنَّا سِبْتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الحسن والحسین. اور اس امت کے 2 نواسے، اس امت کے 2 سبت یعنی حسن اور حسین وہ بھی ہمارے گھرانے سے ہیں. وَمِنَّا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور تمام خواتین کی سردار فاطمہ زہرا بھی ہمارے گھرانے سے ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ 6 ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے. اور 7ویں ہستی وَمِنَّا مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ. اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. امام کا خطبہ چل رہا تھا، انا ابنو انا ابنو وانا وانا وانا. روایت اسی طریقے سے راوی کہتا ہے امام اپنے فضائل بیان کر رہے تھے، اتنے میں یزید نے حکم دیا اپنے سرکاری مؤذن کو کہ اذان دو. اذان دے کر امام سجاد کا خطبہ روکنا چاہتا تھا. اس سے پہلے یہ یزید شعر کہہ چکا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جا ولا وحی نزل. یزید نے اپنے اس شعر میں وحی کا انکار کیا، اپنے شعر میں رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا. یزید نے اس شعر میں خدا کے وجود کا انکار کیا. لیکن جب یزید نے امام سجاد کا چلتا ہوا خطبہ روکنے کے لیے اذان دلوائی تو گویا یہی ملک الہی کے وارث ہیں
کہ جنہوں نے یزید سے اقرار کہلوایا کہ خطبے سے پہلے تو وحی کا انکار کر رہا تھا، خطبے سے پہلے تو رسول کا انکار کر رہا تھا، لیکن اب تجھے یہ کہنا پڑے گا اسی مؤذن سے کہ وہ کہے کہ اللہ اکبر ہے، رسول موجود ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یعنی جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے جملہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر من کل شیء، اے مؤذن تو سچ کہتا ہے، اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ پھر اس مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہد بہا شعری و بدنی و لحمی و دمی، یہ وہ گواہی ہے کہ جو میرے جسم کا ذرہ ذرہ دیتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مؤذن نے گواہی دی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ایک مرتبہ امام زین العابدین نے مؤذن سے کہا رک جا رک جا، اور امام نے یزید کو دیکھ کر کہا اے یزید محمد ھذا جدک ام جدی، یہ محمد جس کا اذان میں نام لیا گیا ہے یہ بتا وہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے، وہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ وہ تیرا جد ہے تو کذب تھا، تو تو جھوٹا ہے، اور اگر وہ میرا نانا ہے تو پھر مجھے یہ بتا میرے بابا حسین کو کیوں قتل کیا ہے؟ خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، مجھے آگے کہیں پہنچنا بھی ہے اور میرا وقت یہاں پر تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے سلسلہ مجلس جاری و ساری رہے گا۔ میں چند ایک مصیبت کے مراحل آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ کی زحمتیں تمام کروں۔ اے یزید اگر یہ محمد ہمارا جد ہے تو پھر تو نے اس کی بیٹیوں کو قیدی کیوں بنایا؟ اے یزید تو نے اس رسول کے بیٹے کو قتل کیوں کیا؟ بس عزیزو جب محمد مصطفیٰ کا نام آیا ایک مرتبہ بیویوں نے بآواز بلند گریہ کیا۔ یزید نے دیکھا کہ بیویوں کا ایک جھرمٹ ہے، ایک حلقہ ہے، معلوم ہوا کوئی بیوی ہے کہ جو اس حلقے کے اندر موجود ہے۔ یزید نے پوچھا یہ خاتون کون ہے جو ان بیویوں کے جھرمٹ میں ہے؟ جواب دیا گیا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ یزید نے کہا میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کل میں نے جہاں مصائب روکے تھے مصائب کو وہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرا سلام ہو امام زین العابدین کی غربت کو۔ کہا میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، بیویاں آگے سے نہیں ہٹی۔ تو یزید نے کہا کہ اے شمر تازیانہ لے جاؤ، ان بیویوں کو آگے سے ہٹاؤ۔ تازیانے مارے گئے، بیویوں کو ہٹایا گیا۔ تاریخ نے لکھا ایک ضعیف العمر خاتون جناب زینب کے آگے کھڑی رہی، یہ فاطمہ زہرا کی کنیز جناب فضا تھی۔ اے یزید تیری یہ مجال، تو علی کی بیٹی سے بات کرے گا؟ تو فاطمہ زہرا کی بیٹی سے بات کرے گا؟ تجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ یزید نے کہا اس خاتون کو ہٹاؤ۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک شخص اٹھا اور اس نے اپنی پوری طاقت سے جناب فضا کو ایسا تازیانہ مارا کہ بی بی زمین پر گر پڑی۔ ایک مرتبہ جناب فضا کو جلال آیا، دربار میں موجود حبشیوں کی طرف نگاہ کی اور ایک جملہ کہا اے حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارے قبیلے کی ہوں، مجھ پر ہاتھ اٹھایا گیا اور تم دیکھ رہے ہو۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ دربار میں تلواریں نکل گئیں۔ حبشیوں نے یزید سے کہا اگر ہمارے قبیلے کی خاتون پر ہاتھ اٹھایا گیا تو پھر یہ مناسب نہ ہوگا۔ بس عزیزو جیسے ہی جناب زینب نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور سلام کہتے ہوئے کہا نانا ہماری کنیزوں کے وارث آ گئے لیکن تیری بیٹیوں کے کوئی وارث نہیں ہے۔
میں ہمارے گھر کی کنیز کو ایک تازیہ نہ لگا، تلواریں نکل آئی، ہمیں کربلا سے کوفہ سے شام کی راہوں میں تازیانے لگتے رہے، ہمارا کوئی وارث نہیں آیا۔ عزیزوں، اسی دربار میں میرے بچے نے مجھ سے گزارش کی تھی کہ جناب سکینہ کے 2 جملے پڑھوں، خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں رہا، میں فقط ان کی تعمیل حکم بی بی کے 2 جملے پڑھ دیتا ہوں کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ گفتگو شنید چل رہی تھی، گفتگو شنید، اتنے میں دربار میں ایک شخص نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا جناب سکینہ کی طرف اور کہا اے یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ اللہ اکبر۔ جیسے یہ جملہ سنا تو وہ بی بی طرف گئی، جناب زینب کی رضا کو تھام کر کہنے لگی پھوپھی اماں میں یتیم ہوئی، میں نے برداشت کیا، مجھے تماچے مارے گئے، میں نے برداشت کیا، مجھے پانی نہیں دیا گیا، میں نے برداشت، میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں عزیزوں، مجھے تماچے مارے گئے، میں نے برداشت کیا، اے پھوپھی اماں مجھے قیدی بنایا گیا، میں نے برداشت کیا، پھوپھی اماں کیا اب مجھے کسی کی کنیزی میں جانا پڑے گا؟ جناب زینب نے جملہ کہا نہیں میری بیٹی، ہم اہل بیت ہیں، ہم کسی کی کنیزی میں نہیں جا سکتے۔ یہ جملہ سننا تھا، ایک مرتبہ وہ شامی تڑپنے لگا، کہنے لگا اے یزید تو نے کہا تھا یہ باغی ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں ہم اہل بیت ہیں، ارے یہ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ یہ شخص اٹھتا ہے، دربار کے باہر جاتا ہے، تلوار نکالتا ہے، وہ ہاتھ جس کے ذریعے اس نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا تھا، ہاتھ کو کاٹا، امام سجاد کی خدمت میں لایا، کہنے لگا مولا کیا میری غلطی معاف ہو جائے گی؟ خدا کی قسم میں نہیں جانتا تھا کہ آپ رسول کی اولاد ہیں، مجھے پتا نہیں تھا مولا، میں نے آپ کے خاندان کی مستور کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا۔ میرے مولا سجاد نے کہا تو نے ہمیں جان لیا نا، ہم نے تجھے معاف کیا، اور ایسا کیوں نہ ہو یہ حر کو معاف کرنے والے ہیں۔ بس وہی سکینہ زندان میں رو رو کر مر گئی۔ امام سے سجاد سے سوال کرتی تھی، کہتی تھی بھائیا یہ پرندے تو شام کو گھروں کی طرف پلٹ جاتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو کب جائیں گے؟ امام سجاد کیا جواب دے کہ اے میری بیٹی ہم سب تو پلٹ کر چلے جائیں گے لیکن تو زندان میں رہ جائے گی۔ آج شب شہادت امام زین العابدین 2 جملے، میرا مولا 35 سال تک خون کے آنسو روتا رہا۔ جب وقت آخر آیا، ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں اس کے بھائی ہشام ابن عبد الملک نے امام کو دھوکے سے زہر دلوایا، اور زہر کے اثر سے میرے مولا تڑپ رہے تھے۔ امام محمد باقر کو بلایا، وصیتیں کی، کہا میرے بیٹے میری وصیتوں کو سن اور ان کو یاد کر لے۔ جب وصیتوں کا زمانہ ختم ہوا، وقت ختم ہوا، میرے مولا امام سجاد نے کہا میرے بیٹے مجھے میرے بستر سے اٹھا کے زمین پر لٹا دے۔ کہا بابا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے فراش اپنے بستر پر رہیے۔ کہا نہیں نہیں بیٹا، میں چاہتا ہوں جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرا بدن بھی اسی طرح خاک پر رہے جس طرح میرے بابا کا لاشا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کی آوازوں پر رحم کرے۔ آخری جملوں کے قریب ہوں، بستر سے زمین پر لایا گیا، آخری جملے میرے مولا امام سجاد نے کہا بیٹا باقر میں چاہتا ہوں کہ زندگی کی آخری سانسوں میں یہ سنوں کہ کربلا میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بیٹا باقر ذرا بتاؤ تو صحیح کربلا میں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ امام محمد باقر نے کہا بابا کربلا میں ہم پیاسے تھے، کربلا میں ہم بھوکے تھے، بابا کربلا میں ہمارے جوانوں کو قتل کیا گیا، ہمارے ساتھیوں کو مارا گیا، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی عباس کا لاشا، کبھی علی اصغر کا جنازہ۔ کہا بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا بابا ایک وقت وہ آیا کہ جب میرا دادا حسین کربلا میں میدان کو چلا لیکن پلٹ کر نہیں آیا، ذوالجناح نے خبر دی۔ کہا بیٹا اس کے بعد کیا ہوا؟
کہا اس کے بعد میرے دادا کا لاشا کربلا میں پامال ہوا، آخری جملوں کے قریب ہوں۔ کہا بیٹا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا بابا اس کے بعد اس لشکر نے ہمارے خیموں پر حملہ کیا، ہمارے سامان کو لوٹا اور ہماری مستورات کے سروں سے چادروں کو اتارا گیا۔ جب یہ جملہ سنا امام کا جسم تڑپنے لگا، امام کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ آخری جملہ امام سجاد نے کہا بیٹا اس کے بعد کیا ہوا؟ امام محمد باقر نے کہا بابا آخر میں ہماری پھوپھی زینب کبریٰ کے سر سے چادر کو چھینا گیا۔ یہ جملہ سننا تھا، ایک مرتبہ سانسیں رک گئی۔ امام محمد باقر نے جملہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہائے بیمار کربلا، تابوت اٹھا، شان و شوکت سے اٹھا، مدینے کے لوگ آئے، حسین کے بیٹے کا جنازہ ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے تابوت سے یہ بیمار کہتا ہوگا بابا مجھے تابوت مل گیا، لیکن ہائے افسوس تیرا جنازہ کربلا کی تپتی ریت پر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پاما۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللہ ولعنۃ اللہ۔